آئے ناظرین، اب بات کرتے ہیں گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی صاحب سے، اور معاملہ جو ہم دی آؤٹ سیٹ ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں وہ کرم کے حالات ہیں، جہاں پر ہمیں طویل عرصے کے بعد کچھ اچھی خبر ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کچھ اشیاء خورد و نوش اور ادویات کے ٹرک وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن تعطل بہت بڑا تھا اور مسائل ابھی بھی موجود ہیں۔ وہاں کی ایگزیکٹو بہت پریشر میں کام کر رہی ہے۔ گورنر صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں ظاہر خوش آئند تو ہے، لیکن آپ اس کو ایکسپینڈ کر کے فل سکیل اور امیڈیٹ ہیلپ جو ہے جو وہاں پہ چاہیے اس میں تبدیل کر سکتے ہیں اگلے چند ایک دنوں میں آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایک اچھی بات ہے کہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اتنی ٹھیک ہے ہم اس پہ ایک پازیٹیو بات کر سکتے ہیں، لیکن وہ چیز نہیں جس پہ اگر آپ کہیں کہ آپ کانوائی میں چیزوں میں آپ اپنے ایک پاکستان کے ایک شہر میں اس قسم کی چیزیں کریں گے اور بغیر کانوائی کی چیزیں نہیں جائیں گی تو اب کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اور پہلے دن جو اس دن تھا، اور غالباً میں آپ کی کسی پروگرام میں تھا آپ کے چینل کی، تو میں اس وقت بھی کہا تھا میں دعا گو ہوں، کیونکہ چیزیں یہ ہے کہ وہاں پر جو میں فرینکلی اسپیکنگ چیزیں دیکھی وہ وہاں کے لوکل لوگوں کے ہاتھ سے چیزیں نکل چکی ہیں۔ وہاں پر جو ٹی ٹی پی، داعش، یہ جو چیزیں ہیں وہاں پر جب تک فیڈرل گورنمنٹ اور پاکستان آرمی انٹروین نہیں کرے گی، میں نہیں سمجھتا کہ لوکل انتظامیہ کی اتنی وہاں پر صلاحیت کا ہے یا ان کے پاس اتنے وسائل ہیں جو اب مجھے بتائیں کہ آپ کی پولیس کے پاس کرپشن خوف ہے، اور ان کے پاس ایک ایسا اصل ہے جو کرپشن خوف کے سے مقابلے بہت ہی ہے، کیونکہ فارچونیٹلی کہیں یا انفارچونیٹلی کہیں ہمارے پڑوس میں جو افغانستان ہے اس کو ہر چند سالوں بعد ایک سپر پاور آ کر فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے، اور جب وہ ناکام واپس جاتی ہے جو گند اصلی کی صورت میں چھوڑ کے جاتی ہے وہ تو ہم پہ ہی استعمال ہوتا ہے نا۔ جو آج ہمارے اوپر استعمال ہو تو کرپشن خوف اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ لیفٹ اوور جو امریکن ویپنری اور بہت بڑے تعداد میں موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپنس، اس کی پریزنس ہے بالکل ہے، کس طرح نہیں ہے؟ ورنہ ہماری پولیس کا مقابلہ جو جس قسم کی بہادر پولیس کے پی کی کسی کی بھی نہیں ہے، شہادتیں بھی دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن کیا ہم نے ان کو وکٹ کیا؟ آج جو یہ لوگ بات کرتے ہیں، ہمارے سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ میں وار آن ٹیرر میں 1% آف NFC ایوارڈ میں 1 روپے بھی نہیں ملا، جو کہ آن ڈاکومنٹیشن پڑا ہوا ہے کہ 500 ارب روپے آپ کو پچھلے سال تک ملے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی پولیس پہ استعمال کرتے ہیں، ان کو ویل اکوپڈ کرتے ہیں، ان کی لیبز ہوتی ہیں، ان کے پاس گیجٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس چیز ہوتی ہے، تو آج وہ مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو ٹکا نہیں دیا، 500 روپے کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ اگر ان کے اوپر خرچ ہوتے تو آج ان کا مقابلہ کرتی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر ان کے پاس ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ صرف 750 کے لگ بھگ بنکرز ہیں، 750 بنکرز تقریباً، ٹھیک، اور مطلب بہت ہی مطلب ہے کہ ہائی کلاس کے بنکر، اس میں آپ سو بھی سکتے ہیں، اس میں آپ کنکریٹ ٹائپ بنکر ہیں۔ تو وہ پولیس کے ساتھ جب تک آپ کی اب ہماری حکومت کہتی تھی صوبائی حکومت کی جی فوج ہمارے صوبے سے نکل جائے، بھئی اب فوج اگر آپ کے صوبے سے آج نکلتی ہے، کیا آپ ہماری صوبائی حکومت اتنی لائق ہے کہ اپنا صوبہ سنبھال سکے گی؟ آج بھی اگر آپ دیکھیں سندھ میں رینجرز کی ضرورت ہے، صوبائی حکومت نے مانگی، بلوچستان میں فوج اور FC کی ضرورت تھی، انہوں نے مانگی اور جوائنٹلی کر رہے تھے۔ میں آج بھی کہہ رہا ہوں صوبائی حکومت کہے یا نہ کہے، جب تک فوج اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے اندر انٹروین نہیں کرے گی، ہماری صوبائی حکومت اتنی تگڑی نہیں ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ فوج کو آنا پڑے گا اور ساتھ میں فیڈرل حکومت کو انٹروین کرنا پڑے گا ہمارے کرم کی حالت کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ یہ 750 بنکرز اور جس اسلحے کا آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوا ہوگا، یہ ڈیولپ ہوا، پچھلے چند سالوں میں ڈیولپ ہوا ہوگا، یا کم از کم 2-3 سالوں میں تو ڈیولپ ہوا ہوگا۔ یہ تو خارجہ پالیسی کے امور ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہتی بھی ہے، یہ خارجہ پالیسی کے امور ہے، قومی سیکیورٹی کے امور ہیں، یہ دفاعی امور ہیں، یہ بارڈر پار سے انٹرونشن ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی سپورٹ ملنی چاہیے تھی جو نہیں ملی۔ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کو سپورٹ نہیں ملی۔ انہوں نے مانگی سپورٹ، فوج ہے تو صحیح وہاں پہ موجود ہے، انہوں نے مانگی صوبائی حکومت نے، ہماری سندھ حکومت نے فار ایگزامپل اوپنلی کہا کہ رینجرز اور ہمیں سپورٹ کرے، سی ایم اپنا بلوچستان کی حکومت نے اوپنلی کہا کہ ہمیں فوج اور FC کی ضرورت ہے، ہمیں سپورٹ کرے۔ کیا انہوں نے مانگے؟ آپ مجھے بتا دیں کون سے فورم پہ انہوں نے مانگے، کہاں پہ انہوں نے پریس ٹاک کیا؟ وہ تو پچھلے 2 مہینے پہلے کہتے فوج نکل جائے، وہ کہتے ہم ٹاکس کریں گے، ٹاکس کے ذریعے مسئلہ حل کریں گے۔ دیکھیں بات تو یہ ان کو نہیں پتا، ان کو آباد کس نے کیا تھا؟ یہ جو ہمارے ملیٹنٹس ہیں یہاں پہ جو سرینے میں چائے کی پیالی پی رہے تھے اتنی مہنگی جو ہمیں پڑی ہے خیبر پختونخوا کو، اس وقت تو آپ کا جو بانی چیئرمین تھا وہ کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو یہاں پہ آباد کریں گے، آپ لوگ یہاں پر آپ نے آباد کیا۔ آج انہوں نے اگر اسلحہ اٹھایا ہے تو آج ہم کسے گریبان پکڑے؟ وہ تو ریٹائر ہو گئے جو لے کے آئے تھے ان کو، جو رول میں آپ دے رہے تو آپ کہہ رہے سب کچھ اچھا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگ آئے ہیں، انہی کی حکومت میں آئے تھے، اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ مذاکرات اور جرگے پھر ہم کس سے کر رہے تھے اگر یہ معاملہ اتنا ہی گمبھیر ہے؟ دیکھیں مذاکرات اور جرگے دو چیزیں، دیکھیں مذاکرات بھی آپ کر رہے تھے، آپ نے جرگا، کیا آپ کی جرگا کا سسٹم مضبوط تھا؟ میں اگر جرگے کے ممبر تھا اور آپ ممبر تھے
آپ جا کر ایک کمٹمنٹ کرتے تھے اور کمٹمنٹ آنر نہیں ہوتی تھی تو اس کے بیک پہ تو حکومت تھی نا, اس نے اس کو امپلیمنٹ کروانا تھا. جب اپنے جرگے کو آپ امپاور نہیں کریں گے تو ان کو کون مانے گا وہاں پر؟ تو وہ تو چیزیں کر کے آتے تھے. جب بعد میں تو صوبائی حکومت کی وہ تھا کہ اس کے اوپر اس کو امپاور کرتے, ان کی ریٹ قائم کرتے کہ باقی ہم ان کے اوپر اسٹینڈ کرتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ یہ آج سے نہیں شروع ہے, تو کافی ٹائم سے شروع ہے. اکتوبر سے یہ آف اینڈ شروع ہے, یہ زمین کے تنازع سے شروع ہوا. اب یہ لوگ ایلیمنٹس بیچ میں آ گئے ہیں. تو جب تک اس کا دیکھیں چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ آپ کو بیٹھ کر فیڈرل حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اپنی چیزیں بتانی پڑیں گی, یہ چیزیں ہماری ہیں اور ہمیں فیڈرل حکومت سے سپورٹ چاہیے. جب آپ سپورٹ نہیں مانگے تو آپ کو کیا ان کے پاس الدین کا چراغ ہے یا انہوں نے کوئی خواب دیکھے؟ ان کے پاس کوئی پیر وغیرہ نہیں ہے کہ خواب دیکھیں کہ صوبائی حکومت کو سپورٹ چاہیے. ان کو سپورٹ چاہیے بھی صحیح اور مانگتے بھی نہیں ہیں, کیونکہ تو سپورٹ کی طلبی کا انتظار پاکستان کیوں کرے جب اس کی سرزمین میں تو کے حصے پرابلم یہ ہے, دیکھیں ایپیکس کمیٹی میں جو ہمارے نمائندگی ہوتی ہے وہ سی ایم کرتے ہیں. اب سی ایم کیا نمائندگی کرے گا؟ اس کے اوپر خود دہشت گردی کی اور اتحاد پسندی کی ایف آئی آر ہوں, قتل کی ایف آئی آر ہوں, وہ جا کر امن کی بات کرے گا. میں تو پہلے بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ایپیکس کمیٹی میں کم از کم ہمارے صوبے کا لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہونا چاہیے, تاکہ وہ دوسری پکچر تو دکھائے کہ ہمارے صوبے میں ہو کیا رہا ہے. ہمارے سی ایم کیا جائے گا, کیا بولے گا کہ یہاں پر حالات, وہ اپنے ضلع کو نہیں سنبھال سکتے. جہاں پر ڈیر اسماعیل خان میں کیا ہو رہا ہے روز بروز, ٹانک میں کیا ہو رہا ہے, لکی مرز بندو میں کیا ہو رہا ہے, جنوبی اضلاع میں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا آپ کے پروگرام میں کتنا دفعہ کہا ہے, کیا کبھی سی ایم نے کسی فورم پہ کہا ہے کہ میرے صوبے کے حالات یہ ہیں یا مجھے سپورٹ چاہیے؟ تو بات تو یہ ہے کہ جب تک ایک پکچر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ دوسرے پکچر بھی تو دکھائیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو بلائیں تاکہ آپ کو بتائیں ہمارے صوبے کے حالات کیا ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہم کمیٹی کھیل رہے ہیں, لیکن حالات اتنے مخدوش ہیں کہ ہماری سرزمین کے حصے دہشت گردوں کے قبضے میں ہیں, جو امریکہ کا اسلحہ جو ہے افغانستان سے لا کے 750 بنکرز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایمرجنسی ٹریٹمنٹ چاہتا ہے نا جی, اور ہم کمیٹی کے ذریعے جائیں, اس کے ذریعے جائیں, ڈائریکٹ ایکشن کر سکتی ہے فیڈرل حکومت. دیکھیں فیڈرل حکومت کہے گی, دیکھیں صوبائی حکومت کا کام تھا تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ کرتے ہیں, انہوں نے نہیں کیا. میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ کیا. اس سے ہم نے ایک اسپیشل ایک چھوٹی سی کمیٹی بنائی پولیٹیکل پارٹیز کی. ہم بہت جلدی پرائم منسٹر صاحب سے مل رہے ہیں, پریزیڈنٹ آف پاکستان سے مل رہے ہیں, ان کو اپنے صوبے کی صورتحال بتا رہے ہیں کہ آپ کو جو ہماری صوبائی حکومت تصویر دکھا رہی ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کل ہم اگر چیزیں کنٹرول نہیں کرتے, افغانستان کی آگ آج کے پی میں آئی ہوئی ہے تو یہ آگ دوسرے صوبے میں بھی جا سکتی ہے. ہم اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آگ ادھر ہے تو بس ادھر ہی رہے گی, یہ آگ پھیل سکتی ہے. لہٰذا میں اس آگ کو یہیں پہ روکنا چاہیے. ہم نے 2013 میں ان کو ایک پرامن صوبہ حوالے کیا تھا, جو آج چیخ رہے ہیں اور چلاتے ہیں اور ادھر اسلام آباد پہ حملہ ہوتے ہیں. کیا 2013 میں ان کو ایک پرامن صوبہ حوالے نہیں ہوا تھا؟ 2013 تو آج تک آپ کی حکومت ہے نا, پی ٹی آئی کی حکومت ہے. آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں اس کو بدمنی کی طرف لے کے گئے, کوئی اور تو نہیں ہے یہاں پہ نا, آپ لوگ ہی تھے جن کے پاس یہ صوبہ تھا. لیکن یہ کور سیکیورٹی کا معاملہ ہے, تو میں تو ایک اور ہی رستہ دیکھ رہا ہوں کہ آرمی چیف اپنے ہیلی کاپٹر کے اوپر بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر جائیں, آپ کو منسٹر جیسے بھی ان کو بلائیں, ان کہیں کہ یہ ایک خارجہ پالیسی کا, نیشنل سیکیورٹی کا اتنا بڑا معاملہ ہے اور یہ ہم آپ کو پلان دے رہے ہیں, یو ہیو ٹو ڈو دس. مطلب کوئی شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے نا. میں تو ایک ہفتہ پہلے آپ کے ٹی وی چینل پہ پروگرام کیا, میرے ساتھ بیٹھ کے آپ نے یہی بات کی, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ابھی اگر فوج اور فیڈرل گورنمنٹ ریویو نہیں کرے گی چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ آن ایمرجنسی بیسس. یہ ایسی ہے جی کمیٹی. اب مجھے بتائیں پہلا جب قافلہ جا رہا تھا کیا ہوا؟ انفارچونیٹ ہوا, ڈی سی کے اوپر فائرنگ ہوئی. آج بھی وہ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں 3 اس کے ساتھ اس کے اہلکار جو ہے وہ زخمی ہیں. تو امن کا معاہدہ کیا ہوا تھا؟ پہلے دن صبح آپ کے پاس بسم اللہ اسی چیز سے ہو گئی تھی. آپ کا قافلہ جا رہا ہے, آپ قافلے کو لے کے جا رہے ہیں, قافلے کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے. مطلب یہ چیزیں مطلب کوئی معمولی سی چیزیں. پھر کیا ہم نے کوئی دوسرا روڈ میپ تیار کیا؟ اگر یہ روڈ سیف نہیں ہے, کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم ایک اور روڈ بنائیں جو سیف ہو؟ اور روڈ بن سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ از دیر اے وے؟ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ, آپ اور میں تو انجینئر نہیں ہے, لیکن آپ یہ پرپوز کر سکتے ہیں. بالکل. وہاں پر لینڈ سلپ کو ٹھیک کریں, وہاں پر آپ جہاز اگر کم از کم اگر چھوٹے جہاز وہاں پر جائیں یا C-130 ٹائپ جہاز جائیں, وہاں پہ خوراک تو رہے کم از کم. ان کے پاس ہے لینڈ سلپ, لیکن اس کو اگر بہتر کر لیتے ہیں تو اگر کم از کم C-130 ٹائپ اگر وہاں پر جہاز لینڈ کرے. وہاں پر دیکھیں بہت سے ہمارے ایسے وہاں پر بھائی موجود ہیں جو کہ باہر کاروبار کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں, ان کا نوکریاں ہیں, وہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ اپنی فلائٹ نہیں لے سکتے ہیں, کیسے جائیں گے؟ تو بہت سی ایسی چیزیں جو کہ مشکلات ہیں. بہت سردیاں آ گئی ہیں, لوگ نقل مکانی سردیوں میں چلے جاتے ہیں, فیول نہیں ہے, گرم کپڑے نہیں ہیں, خوراک نہیں ہے. 28 بچے کیسے مرے؟ خوراک کی وجہ سے مرے نا, دوائیاں کی ناپید تھی اس لیے مرے. تو بہت سی مشکلات ہیں جو کہ مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے ایکشن لینا پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ ایپیکس کمیٹی آج ہو گئی ٹھیک ہے, ہو گئی ہم ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ایکشن؟ اگر کسی نے بریچ آف کانٹریکٹ کیا ہوا ہے؟ چیزوں کو جو ہے جب تک. آپ نے صدر صاحب سے بات کی اس کے اوپر؟
देखिए सर साहब, मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हुई, मैंने कहा इस चीज़ को आप मतलब है कि सीरियस लें और इस चीज़ के ऊपर आपको सख्ती सेक्शन, मेरी पिछले दिनों भी जो हमारी चीफ सेक्रेटरी और आई जी साहब के साथ भी मीटिंग हुई, मैंने कहा इसको ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, आपने एक मज़ाकरात भी कर लीजिए, जब एक चीज़ मैं आपकी बात नहीं मानता हूँ तो आपके पास एक और एक्शन होता है कि आपने एक्शन लेना उसके ऊपर। अब कितने देर आप मज़ाकरात है, कमेटी है, बैठ रहे हैं, नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा, आप नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, फिर आपको सदर वे भी है, अगर नहीं मान रहे बट ठीक है देन गो फॉर इट। ये जो ग्रुप्स हैं इनके ताल्लुकात अभी भी हैं अफगानिस्तान बॉर्डर पार से, इनको सपोर्ट आ रही है आपके ख्याल में? आ गए हैं और वहां पर इन्होंने अपना पंजे गाड़ डेफिनेटली लिए? उनके हैं ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ, वैसे कैसे मतलब पंजे गाड़ सकते हैं? उनके ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के, जो है अक्रॉस द बॉर्डर ये चीज़ें हो रही हैं। हमने कई दफ़ा मतलब है कि अफगान हुकूमत से भी कहा है कि आप इस चीज़ को कंट्रोल करें, और उनके ताल्लुकात हैं। असल अगर वहाँ से आ रहे हैं, स्मगल होकर आ रहे हैं या लोग आ रहे हैं, ठीक है हमने फेंस किया हुआ बॉर्डर को, बट थिंग इसके आप पूरे बॉर्डर की हिफाजत भी नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से हो जाती है, लोग आ जाते हैं, तो ये चीज़ें। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। नाज़रीन, आप गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब की बेलाग बात सुन रहे थे और वह वाज़ेह अंदाज से आपको बता रहे हैं कि वहाँ के हालात क्या हैं। खुशाइंद है कि ट्रक चले गए हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी खबर है। बड़ी खबर उन्होंने आपको दे दी कि हालात बहुत ही मखदूश हैं और वफाकी हुकूमत की तरफ से इमरजेंसी की बुनियाद पर इस पर इंटरवीन करना होगा।